نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا نہیں جاتا۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، الله يعلم متقلبكم ومثواكم، صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم خود بھی خیر کا کام کریں اور دوسرے کو بھی خیر کا کام کرنے کی دعوت دیں۔ جب ہم اکیلے خیر کا کام کریں گے تو ہم کہلائیں گے خیر شخص، سب سے بہترین آدمی، اور پوری امت کو لے کر کے جب خیر کا کام کریں گے تو کہلائیں گے خیر امت۔ قرآن شریف میں یہی کہا گیا ہے، اکیلے بھی کرو، سب کو لے کر کے بھی کرو۔ کنتم خیر امت، اے لوگو، اے ایمان والو، تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت، خیر کا کام کرنے والے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو خیر کی باتوں کا حکم دیتے ہو اور شر کی باتوں سے بچاتے ہو۔ تو یہ خیر کا کام کرنا ہے۔ جو پورا دین ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ پورا کا پورا خیر ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو نکال کے ادھر کر دو، وہ پورا کا پورا گودا ہے، کوئی چھلکا نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، جو پورا کا پورا کیا ہے؟ خیر ہے۔ اس میں ذرا کسی چیز کو الگ کر کے کہیں کہ یہ کرنے کے لائق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پورا کا پورا دین خیر ہے، اور اس میں 6236 آیتیں ہیں، تو 6236 آیتیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح میں 40,000 حدیثیں، پھر اس کے بعد بے شمار مسئلے مسائل پورے دین کے۔ تو جب دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم بن کر فارغ ہوئے تو اپنے اساتذہ کے مشورے سے انہوں نے یہ طے کیا کہ پورے دین کو خود بھی عمل میں لانا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ تو اس کے لیے پورے دین سے انہوں نے خاص باتیں منتخب کیا جس سے پوری دین کی طرف اشارہ ہو جائے۔ جیسے کبھی ہوتا ہے کہ ایسے چند لوگوں کو بلا لیں جس سے پورے علاقے کی نمائندگی ہو جائے،
تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دین میں سے چند باتوں کو سلیکٹ کیا جس سے پورے دین کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک بات کا انتخاب یہ کیا، اخلاص نیت. اخلاص نیت ایسی چیز ہے کہ پورے دین پر اس کا پھیلاؤ ہے. اگر ہم اس کو عمل میں لائیں تو ایسا خیر ہے کہ پورا دین گویا کہ عمل میں ہے. دوسرے کو اس کی دعوت دیں تو گویا کہ پورے دین کی ہم دعوت دے رہے ہیں. اخلاص نیت. اخلاص نیت ایک ایسی لمبی چوڑی چادر ہے جو دین کے ہر حصے پہ پھیلتی ہے. مثلا ہم کو نماز پڑھنا ہے تو ہم نے کیا کیا، اللہ کے لیے نماز، جس کو نیت کہتے ہیں. نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز واسطے اللہ کی. یہ واسطے اخلاص نیت کا مطلب نیت کسی اور کی نہیں، اللہ کی. نیت نماز کی ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سب لوگ دیکھیں. تو 2 چیزوں کو ہم شامل کر لیا، اللہ کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی شامل کر لیا. تو اسی شامل کرنے کا نام ہے شیئر. شیئر کا نام ہے، شیئر کرنے والے کا نام ہے شیئرر، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں شرک، شامل کرنا، اور شامل کرنے والے کا نام ہے مشرک. تو ہم نے کیا کیا، ایک جو کام تھا اللہ کے لیے اس کو ہم دوسرے کو بھی شامل کر رہے ہیں. دوسرا دیکھے گا تو سمجھے گا بڑا نمازی ہے. شرک سے بچانے کے لیے، کفر سے بچانے کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دین میں سے ایک چیز کو سلیکٹ کیا، وہ ہے اخلاص نیت. اور یہ صرف ایک مثال ہے، ایسے بے شمار مثالیں ہیں. روزہ ہے، بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے لیکن بتا رہے لوگوں کے سامنے کچھ کھا پی نہیں رہے، چپکے سے گئے کھا پی. تو اب یہ کیا ہے، اللہ کے لیے انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں، دوسروں کے لیے رکھا تاکہ افطاری کے موقع پر ہم استعمال ہو سکے. تو اب اخلاص نیت نہیں رہا، اور جب اخلاص نیت نہیں رہا تو ان کو بار بار پیاس لگی. جب ایک کے لیے، اللہ کے لیے نیت کریں گے تو پیاس بھی نہیں لگے گی، بھوک بھی نہیں لگے گی. اللہ کی طرف سے من جانب اللہ صبر کی تلقین ہوگی. صبر کر جاتا ہے آدمی کتنا ہی زیادہ اس کے پاس جو ہے طرح طرح کے مصائب اور آلام، پیاس کے اسباب ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ پورا دن گزار لیتا. رکشہ چلانے والے بھی روزہ رکھتے ہیں، پیاس ان کو شدید لگتی ہے، پھر بھی وہ پورا بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو اخلاص نیت نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں، سب میں ہے. اور یہ تو فرائض ہے. فرائض کے ساتھ نیچے آئیے. نیچے پانی پی رہے ہیں، کیوں پانی پی رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جیسے بتایا داہنے ہاتھ سے پینے کو، داہنے ہاتھ سے پینے. یہ بھی نیت ہو گئی کہ ہم نے نبی کی بتائی ہوئے طریقے پہ کیا، کسی اور کے طریقے پہ نہیں. یہاں نیت ہو گئی، یہ اخلاص نیت ہے. یہاں بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، یاد آیا، چھوڑ دیا، ارے ہمارے نبی نے تو اس طرح بتایا. تو سب سے کٹ کر کے ہم کو الگ سے جو نبی نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو فالو کرنا، یہ اخلاص نیت. تو اس طریقے سے ایک ایک باب کو لے لیجئے، 6 بابوں میں سے سب کا سب پورے دین کی طرف مشیر ہے. کسی ایک کو لے کر کے عمل میں لائیں تو وہ کیا ہے، یہ پورا سراپا خیر ہے. کنتم خیر امت، تم اسی لیے کیا ہو، امت ہو خیر کی، سب سے بہترین امت ہو، کیونکہ تم نے ہر کام اللہ کے لیے کیا ہے، دوسرے کے لیے نہیں کیا ہے. دوسرے کے لیے کریں تو ماں باپ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے تم کو پیدا کیا، یہ مکان کس کے لیے بنا دیا تم نے؟ اب کمانے والے ہو گئے، MBBS کر رہے ہو، کس کے لیے مکان بنایا؟ ابا یہ سب آپ کا ہے، امی یا تو آپ کے رہیں گے، دوسرے لوگ ثواب آپ کو ملے گا، خوش ہو جائیں گے. ان کے لیے کیا.
تو ایسے ہی جو کام اللہ نے کہا ہے میرے لیے کرنے کا، اس میں دوسرے کو شامل کیا تو ناراض ہوں گے. جو جتنا بڑا ہے اسی اعتبار سے اس کی ناراضگی بھی بڑی ہوگی. چھوٹا ہے تو چھوٹے قسم کی ناراضگی ہوگی، بڑا ہے تو بڑے قسم کی ناراضگی ہوگی. چھوٹا ہے تو چھوٹے قسم کا عطیہ ہوگا، بڑا ہے تو بڑے قسم کا عطیہ ہوگا. امبانی اور اڈانی کی بارات میں جائیے تو ان کے یہاں تحفہ جو ہے سونے کی انگوٹھی مل رہی ہے. ان کے یہاں تحفہ 1-1 لاکھ روپے کا گویا ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں 100 روپے، 50 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے. تو اللہ سے یہاں سے جو چیز ملے گی، اللہ بڑے ہیں تو وہ چیز بڑی ہوگی، اور اس کے خلاف ہوگا تو وہ چیز اسی طرح اس کے خلاف بہت زیادہ غلط ہوگا. تو اس طرح اخلاص نیت یہ ہمارے پورے دین پہ پھیلا ہوا ہے. جو بھی عمل کرنا ہے وہ عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، اس میں اللہ کی نیت کو تلاش کر لینا ہے. نبی اللہ کے نمائندے ہیں، نبی کی سنت کو تلاش کر لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتی تو اللہ کی خواہش اور تمنا بھی نظر نہیں آتی. تو نبی یہ کیا ہے؟ نمائندہ ہے. جو کچھ دیکھنا ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں یہ، تو ہم وہ نبی کو دیکھ لیں کہ نبی نے وہ عمل کیا کہ نہیں کیا. کان خلقہ القرآن، قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کی منشا ہے، وہ عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اس طریقے سے جو 6 باتیں ہیں، 6 اصول ہیں، ان 6 اصولوں سے کبھی اگر ہم باہر نہیں گئے تو کبھی بھی ہم دین سے باہر نہیں جائیں گے، اور اگر ہم ان سے باہر گئے تو دین سے باہر جائیں گے. اسی میں سے ایک ہے علم و ذکر. علم اور ذکر، جو بھی ہم کام کریں، نماز پڑھنا ہم کو، نماز کے بارے میں معلومات، ہر آدمی کے اوپر نماز فرض ہے. ہر مسلمان جو بالغ ہو گیا اور مسلمان عورت جو بالغہ ہے اس کے اوپر نماز فرض ہے. تو نماز کا پورا علم حاصل کرنا فرض ہے. اب پورا علم جو حاصل کیا جائے گا اس میں ٹائم لگے گا، وقت لگے گا. ایک ایک چیز کو حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ نماز فرض ہے. اب کتنا ہم علم حاصل کر رہے ہیں؟ یہ تو 6 باتیں دیکھ دیا ہم کو اور ہم نے سمجھ لیا کہ پورا ہو گیا. نہیں، روز روز علم حاصل کرنا ہے، یہ کیونکہ نماز فرض ہے. تو نماز سے متعلقات جتنی چیزیں ہیں وہ فرض ہے. کوئی ہمارے پاس جو ہے گاڑی ہے 4 پہیہ، اور سفر کے لیے گاڑی فرض ہے، اس سے جانا ہے، تو پھر اس کے جتنے متعلقات ہیں اس کا نٹ بھی ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے، اس میں ہوا بھی صحیح ہونی چاہیے، اس کا ٹائر ایکسٹرا ہونا چاہیے، اس کا ڈرائیور صحیح ہونا چاہیے. سب چیزیں جو فرائض اگر ہم کو سفر کرنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے، یہ گاڑی اپنی پرسنل ہے گاڑی ہے تو اس کے تمام متعلقات کا علم اور اس کا انتظام ہمارے ذمہ میں ضروری ہے. تو ایسے ہی جو نماز فرض ہے، تو نماز فرض کے متعلقات، وضو کے بارے میں کتنا علم ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تو جسٹ آف ریلیجن، مذہب کا خلاصہ، دین کا خلاصہ علم و ذکر کے عنوان سے دے دیا. لیکن ہم نے وضو کے بارے میں کتنا سیکھا؟ وضو کب ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا ہے، وضو میں کب کم ثواب ملتا ہے اور کب زیادہ ثواب ملتا ہے، وضو کہاں بیٹھ کے کرنا چاہیے، پچھم طرف رخ ہونا چاہیے تب زیادہ ثواب ملے گا. اب جب اس کا اہتمام کیا جائے تو اس کا ایسا نظام بھی بنایا جائے کہ تمام ثواب کی چیزیں اس میں جمع ہو. نہیں ہے تو خیر وضو ہو جائے گا، لیکن جتنا علم وضو کے متعلق ہے وہ سب ہونا چاہیے. غسل کے متعلق، غسل نہیں ہے، ناپاک ہے، عورت کو حیض آ رہا ہے، بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد خون آتا ہے، 40 دن تک خون آتا ہے، اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں. تو اب وہ بالغ ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہے، تو اس کو حیض کے بارے میں مسئلہ علم ہونا چاہیے، نفاس کے بارے میں اس کا علم ہونا چاہیے.
ہم نے کتنا علم دیا اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو، یا ہم نے خود حاصل کر کے خاوند کی ذمہ داری کو کتنا نبھایا کہ ہماری بیویوں کو علم ہو؟ ظاہر سی بات ہے علم و ذکر تو ہم کو دے دیا بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن ہم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ جو چیز ہم کو کرنا ہے اس کے بارے میں ایک ایک پرزے کا، جیسے وہاں پہ نٹ بولٹ سب صحیح ہونا، ایسے یہاں پہ ایک ایک پرزے کا علم ہونا چاہیے، سب کے ذمے فرض ہیں۔ اب اس فرض کو ہم نے کتنا نبھایا اور کتنا ارادہ ہے؟ اگر نہیں نبھایا ہے تو کم سے کم ارادہ کہ میں اس کو کروں گا، حاصل کروں گا۔ کتابیں لوگوں کے ہاتھوں سے ختم ہو گئی کیونکہ ایسا سمجھا ہی نہیں کہ یہ علم و ذکر میں داخل ہے۔ نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، طہارت کے بارے میں سب کے پاس کتاب ہونی چاہیے، پڑھے لکھے، ہندی میں، انگریزی میں، اردو میں، جو بھی زبان ہو، کم سے کم اس طرح علم و ذکر پر عمل کر کے اس کو یاد کر لیں، سنائیں ایک دوسرے کو، کیونکہ حضرت نے جب ہم کو ایک پوائنٹ دے دیا، 6 باتوں میں سے ایک بات دے دیا، تو اس کو ہم نے کیوں کوتاہی کیا؟ اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ ہم حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین محمدی آ رہا تھا اس میں سے ہم کمی کر رہے ہیں، اور کمی کرنے کی وجہ سے ہمارا وقت صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا علم ہونا چاہیے۔ ہم کو کھانا حلال کھانا ہے، حلال کھانا ہے ہم کو اور ہمارے بچوں کو، حلال کھانا کھانا ہے، حلال کھانا فرض ہے۔ سب روز کھانا کھاتے ہیں، صبح شام رات دن یہ کھانا ہی چلتا ہے، تو کھانا حلال ہے۔ اب کھانوں کے بارے میں معلومات ہم کو کتنی ہے، کون سا کھانا حلال ہے، کون سا کھانا حرام ہے۔ اور آج کے زمانے میں انٹرسٹ چل رہا ہے، آج کے زمانے میں شیئر مارکیٹ چل رہی ہے، آج کے زمانے میں شیئر مارکیٹ میں الگ الگ دھندا چل رہا ہے کہ اتنے پیسے جمع کر دو، اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو پیسہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ کون سا کاروبار ہے جس میں پیسہ ہی پیسہ آتا ہے، کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے؟ تو پتہ چلا، سمجھ جانا چاہیے کہ ہم سود کھانے جا رہے ہیں۔ یہ علم و ذکر مولانا الیاس صاحب نے دیا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن دے چکا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ ایمان والے ہیں اور ایمان کی محنت کر رہے ہیں، تو ایمان کے جتنے تقاضے ہیں فَعْلَمْ، اس کا پہلے علم حاصل کرو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت سے پورے دین میں سے چننا ہو، اگر 50 لوگ ہوں رشتہ دار، اور اس میں سے چننا ہو کہ چند لوگوں کو فلاں دعوت میں بلانا ہے یا فلاں کام میں جانا ہے تو پورے علاقے کی نمائندگی ہو جائے، تو چننا ہے تو بڑا مشکل کام ہے چننا۔ اتنا مشکل کام چن کر کے ہمارے لیے چلے گئے، اور ہم نے ان تمام پوائنٹ کے اوپر، ان تمام باتوں کے اوپر غور نہیں کیا کہ یہ دین کے اس کا کہاں تک سلسلہ جا رہا ہے اور اس کا اثر کہاں تک جا رہا ہے۔ ہم کو چاہیے تھا کہ ہم حلال چیزوں کا علم رکھتے، اور علم رکھ کر کے پھر جو ہے کیا کرتے، اس پر عمل کرتے اور کرواتے، کیونکہ ہمارا کام ہی یہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اس لیے تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو۔ سود لینا اچھی بات نہیں ہے، تنہون عن المنکر، منکر ہے وہ، اس سے منع کرو، اور اچھی بات ہے حلال کھانا، حلال خود کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، جہاں پہ شک ہو جائے اس سے ہٹو، کیونکہ یہ اسی میں آ گیا کہ جو چیزیں ہم کو عمل میں لانا ہے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو علم، حلال چیزوں کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ارادہ کرنا ہے کہ یہ کہاں کہاں حلال چیزوں کا علم ہم کو ملے گا، وہ کتاب اپنے پاس رکھیں،
ہم کتابیں پڑھتے ہیں اگر تو ہم گویا کہ جو جماعت کے اصول ہیں ان اصولوں میں سے ایک اصل علم و ذکر، اس علم و ذکر پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے عمل سے یہ چیز باہر ہے، نہیں، باہر نہیں ہے۔ اگر باہر ہوتی تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو کیوں اپنے 6 باتوں کے اندر اس کو لاتے؟ لہٰذا یہ بہت زیادہ اس کی کمی ہو رہی ہے کہ آدمی جو اس کا علم تھا وہ حاصل نہیں کیا، اور اس کے بعد علم حاصل کیے بغیر کیا کیا؟ بغیر لوگوں کو بتانا چالو کر دیا، اور مختلف چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کیلا جو ہے کیسے کھانا چاہیے، توڑ کے کھانا چاہیے، کیسے منہ سے کھانا چاہیے، اب مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ نہیں ایسے منہ سے کھانا غلط ہے، توڑ کر کے کھانا چاہیے۔ یہ کہاں سے آپ کو علم حاصل ہوا؟ آپ جو ہے دوسرے کو بتا رہے ہیں تو بتانے سے پہلے وہ علم حاصل کیجئے تب بتائیے، نہیں تو مت بتائیے۔ تو ان سب چیزوں کا حضور نے فرمایا سید الطعام اللحم، کہ کھانوں میں سب سے بہترین کھانا کیا ہے؟ گوشت۔ سارے کھانوں کا سردار کیا ہے؟ گوشت ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کھانوں کا سردار کیا ہے؟ گوشت ہے۔ جو سردار ہے کھانا، اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ کھانے کو دانت سے نوچ کر کے کھانا چاہیے، اس میں زیادہ لذت ملتی ہے۔ کھانا چاہیے مطلب فرض نہیں ہے، جو اس کا جی چاہے وہ کھائے، اور حضور کھاتے تھے یہ نیت کرے تو اس کو ثواب ملے۔ تو جب کھانوں کا سردار اس کو دانت سے نوچ کے کھانا ہے تو اس کے نیچے نیچے جو کھانے ہیں اس کو منہ سے کھانے میں کیا حرج ہے؟ اس کو منہ سے کھا سکتے ہیں، خلاف تہذیب یہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے اپنے سے کچھ تہذیب بنایا اور اس کو دین میں داخل کر دیا کہ یہ ہم کو اچھا نہیں لگتا، لہذا نبی کو بھی اچھا نہیں لگے گا، اللہ کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ یہ کہاں سے نکالا؟ جو ہمارے اللہ کو اچھا لگے، جو ہمارے نبی کو اچھا لگے، وہ ہم کو جو بتائیں گے وہ رہے گا۔ یہ نہیں کہ یہاں سے اچھائی ادھر مشورہ دے کہ اے نبی آپ نے ایسا کیسے منہ سے کھانے کو کہہ دیا، یہ تو اچھا نہیں لگتا، تو ہم ان کو مشورہ نہیں دیں گے۔ پتہ چلا کہ علم و ذکر جو یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ ہمارے جو تمام بھائی جو مدرسوں سے اور دوسری جگہوں سے الگ ہے، عمر ان کی بڑی ہو گئی ہے، تو ان کو حضرت نے ایک مدرسہ بنا دیا، ایسا مدرسہ کہ اس میں عمل بھی کرو اور علم بھی حاصل کرتے رہو، روز علم حاصل کرو۔ اسی لیے میں نے صبح ہی عرض کیا تھا کہ ہر مسلمان کو، اور جو تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں ہم لوگ وہ، اور جو بھی مسجدیں بیٹھتے ہیں وہ اسی علم والے کو اپنی پوری نماز سنا دے، پوری نماز A to Z، سبحانک اللہم سے لے کر کے اللہ اکبر، کتنے لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، ناک میں بول رہے ہیں، جب سنائیں گے تو پتہ چلے گا ہاں اب علم ہوا۔ اللہ اکبر کتنے لوگ کہتے ہیں؟ ال کے اوپر نہیں کچھ کہا جائے گا کیونکہ یہ غنہ نہیں ہے، یہاں بس اتنے مشدد ہے اللہ اکبر۔ تو جب ہم سنائیں گے تو دھیرے دھیرے پتہ چلے گا۔ اور ہم نے آپ کو عرض کیا حضور کی حدیثوں میں کہ جو آدمی علم کے راستے میں ہوتا ہے اس کو علم حاصل نہیں ہوا تب بھی پورے علم کا ثواب اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تو جب ہم علم و ذکر میں سے اس علم پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو پورے دین کو ہم پورا اچھی طرح عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو اچھی طرح عمل کروائیں گے، اور ہمارا صحیح جو ہے دین صحیح ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جو صدر جمہوریہ تھے، شروع میں جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کے اصولوں کو بنا کر لوگوں کو بتایا تو نظام الدین میں باقاعدہ صدر جمہوریہ ہاؤس سے پیدل آتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ وہاں کیا ہے، وہاں ایمان کی بات ہے، اخلاص نیت کی بات ہے، علم و ذکر کی بات ہے۔ صدر جمہوریہ آ رہے ہیں یہاں پر تبلیغ میں، اور اب ایسا حال ہے کہ جتنا ہم کو معلوم ہے بس اسی میں رہ جاتے ہیں، علم و ذکر کا پوائنٹ ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو جتنے رہتے ہیں وہی سوچتے ہیں کہ مجھے کو کوئی کام مل جائے، موقع مل جائے، میں بھی جو ہے نکل جاتا تو اچھا رہتا۔
حالانکہ ہم نے اگر یہ پوائنٹ لیا ہوتا اور ان چیزوں کو ہم اصول جماعت کے حساب سے لے کر کے چلتے تو روز ہمارا علم بڑھتا رہتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی مارکیٹ میں دکان لگائے، جو سامان بیچ رہا ہے، اس کے بارے میں اس کو پورا علم ہے کہ نہیں۔ خود گشت لگاتے تھے، جو ہم لوگ گشت کرتے ہیں یہ ہمارے انہی صحابہ تابعین کی سنت ہے، ہم کو الگ سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے، سورہ نوح موجود ہے، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے گھر جا رہے ہیں، چپکے سے جا رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں، خاص ملاقاتیں کر رہے ہیں، عام ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز کیا ہے؟ یہ سرٹیفائیڈ ہے قرآن سے، حدیث سے۔ اب جو ہے حضرت عمر ابن خطاب گشت لگاتے تھے اور جا کے پوچھتے تھے، یہ جو سامان بیچ رہے ہو اس میں کتنا بیچے تو حرام ہوگا، کتنا قیمت مقرر کرے تو صحیح رہے گا، کتنی زیادہ مقرر کرے، پورا مسئلہ بتا دیے تو ٹھیک، نہیں تو خالی کرو، مارکیٹ میں تم کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ پہلے علم و ذکر، علم سیکھ کے آؤ، تب لوگوں کے سامنے اپنے مال کا ذکر کرنا، تب تو یہاں بیٹھے اللہ اللہ کرنا اور سامان بیچنا۔ پوری مارکیٹ کو انہوں نے خانقاہ بنا دیا، پوری مارکیٹ کو انہوں نے مدرسہ بنا دیا، پوری مارکیٹ میں سب کو علم آنا چاہیے، علم و ذکر۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے باری لگا رکھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ تم جانا اور اس کے بعد جتنی باتیں وہاں سے معلوم ہوگی مجھے بتانا، پھر اس کے بعد تم کام پہ لگنا، میں آؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں رہوں گا، اور جو باتیں مجھے معلوم ہوں گی تم کو بتاؤں گا، جو تمہیں معلوم ہوں گی وہ مجھے بتانا۔ تو علم و ذکر جو شعبہ ہے ہمارے اس بہترین جو ہے کام کا، جس کو سینچا ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے بعد سیکھتے سیکھتے پوری دنیا نے اس کا پھل کھایا ہے، اور پوری دنیا آج بھی پھل کھا رہی ہے۔ لیکن اب وہ پھل جو ہم دے رہے ہیں تو نیا درخت نہیں لگا رہے ہیں، نئے اخلاص والے نہیں پیدا کر پا رہے ہیں، نئے علم و ذکر یعنی دین ہی کے علم کو مزید نہیں پھیلا پا رہے ہیں کہ جو ہماری جماعت میں آ گیا اس کو وضو کے تمام باتوں کا علم ہو، طہارت کی تمام باتوں کا علم ہو، نماز کی 51 سنتیں ہیں اس کا پورا اس کو علم ہو، نماز کب اس میں سجدہ سو کرنا پڑتا ہے اس کا پورا علم ہو، علم و ذکر۔ نماز مستقل ایک وہ ہے، اس میں عنوان نماز، تو اس نماز کے لیے علم و ذکر لگا دیا تاکہ علم و ذکر ہم کو ساری باتوں کا علم اس طریقے سے آ جانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طریقے سے علم و ذکر پہ آمادہ کیا کہ 1,24,000 صحابہ کرام میں 4 صحابہ کرام خاص طور پہ ایسے تھے جو پورے دین کا علم ان کے پاس ہر وقت رہتا تھا، ہر وقت رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت کعب بن مالک اور حضرت زید بن ثابت، پورا علم رہتا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں آ کر کے زندگی گزارنے لگے تو سارا علم اس کی تبلیغ کیا، اس کو پہنچایا، کیونکہ جب کوئی چیز معلوم رہتی ہے تبھی آدمی اس پہ عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، دسترخوان پہ ایک چیز ہے جس کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا، بقیہ جو چیزیں دیکھی اچھی اچھی اس کو کھا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی لیجیے، پتہ نہیں کیا ہے، تو کہا لیجیے، نہ لیا، کھایا، بہت ٹیسٹی۔ اب علم ہوا اس کے ٹیسٹ کا، اب اس کے بعد بار بار اس کی طرف ہاتھ بڑھ رہا ہے، بار بار ہاتھ بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ پہلے اس کے بارے میں معلومات ہوئی تب ہمارا جو ہے ہاتھ اس کی طرف بار بار بڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو دین ہے، دین کا صحیح علم جو ہم کو دھیرے دھیرے روز حاصل ہونا چاہیے، پوری سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، صحابہ کرام کے اقوال صحابہ، حکایات صحابہ ہم کتاب میں پڑھتے ہی ہیں، ان کے حالات کا علم ہونا چاہیے، تب ہم مجاہدہ کریں گے، تب ہم مشاق ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اس علم و ذکر کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے
کہ بغیر کسی کے کیے ہوئے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ دکھا دیتے ہیں تصرف، جس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب آئے ایک عالم کے، بزرگ کے یہاں، اور انہوں نے سوچا کہ مجھے کچھ محنت نہ کرنا پڑے، نہ کسی چیز کا علم حاصل کرنا پڑے، نہ کچھ عمل کرنا پڑے، ایسے ہی مجھ کو حاصل ہو جائے۔ تو حضرت نے کہا کہ ایسے نہیں حاصل ہو سکتا، منہ میں لقمہ بھی اگر جائے گا تو ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے، اس کو اٹھانا پڑتا ہے، منہ میں لانا پڑتا ہے، منہ کو کھولنا پڑتا ہے، تب جا کر کے کیا ہوتا ہے، لقمہ جاتا ہے، ایسے کیسے ہوگا؟ لیکن وہ سوچتے تھے کہ یہ نظر کر دیں گے اپنا کام بن جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ کچھ کام نہیں کرتے ہیں، کچھ عمل نہیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ رہیں گے تو کام بن جائے گا، نہیں، عمل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت اس طریقے سے چاہتے تھے کہ یہ محنت کرے، مجاہدہ کرے، وہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو 10 سال تک رہے، اور بقیہ لوگ مجاہدہ کرتے 40 دن میں، 50 دن میں، 1 سال میں، ان کو جو ہے مکمل کہ تم جا کر کے اپنے علاقے میں اپنا تبلیغ کا کام کر سکتے ہو، خانقاہ کا کام کر سکتے ہو، تم جاؤ، ان کو فارغ کر دیتے۔ یہ رہ گئے 10 سال۔ ان کے دل میں آیا کہ حضرت کو کچھ لگ رہا ہے یہ نظر کرم کر دے تو کچھ ہو جائے، ایسا کچھ ان کے پاس کوئی تاثیر وثیر نہیں ہے، سنت کی، عمل کی، علم کی کوئی تاثیر نہیں ہے لگ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ باتیں کسی کے خیال میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہی خیال ان کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ ان کو یہ خیال آیا کہ ایسا سوچ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ان سے کہا کہ ایک جو ہے گھڑے میں پانی بھرو، پانی بھروایا ان سے، اور کہا کہ دروازے پر جو میری خانقاہ کا دروازہ ہے وہاں پہ رکھوا دیا، اور کہا کہ ایک کرسی لے آؤ، موڈھا جو اس زمانے میں رہا ہوگا لے آؤ، میں اس پہ بیٹھوں گا، بیٹھے آ کر کے، اور کہا کہ ایک پچکاری لے آؤ، پچکاری منگوایا، اور انہی سے کہا کہ پانی اس میں بھرو، پانی بھروایا، اور اس کے بعد بیٹھ گئے ایسے موڈے پر۔ سامنے سڑک تھی، روڈ تھا، اور روڈ سے گزر رہے ہیں لوگ، تو یہ کیا کر رہے ہیں، پچکاری سے ایسے پانی پھینک رہے ہیں۔ تو جس کے اوپر چھینٹ پڑ جا رہی ہے پانی کی، وہ کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایسے گزرتے ہیں اور یہ ایسے پچکاری سے مارتے ہیں، اور جس کے اوپر پانی پڑ جا رہا ہے وہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، اور پانی ختم ہوگا پھر بھرو۔ شام تک بیچ میں نماز وغیرہ کھانے کا وقت آیا ہوگا، تو وہ سب کرنے کے بعد شام تک انہوں نے پورے گھڑے کا پانی ختم کر دیا، اور پچکاری سے مارتے رہے، اور ہزاروں لوگ گزرے، سب کو بتا دیا کہ دیکھو کمال ہے اپنے اندر، یہ سب پانی کی پچکاری ہی پہنچتے ہی، یہ پانی کے قطرے ہی پہنچتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لے رہے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ واقعہ انہوں نے ہی لکھا ہے کہ یہ جو ہے بزرگوں نے بتایا کہ کسی کے بارے میں غلط علم مت رکھو، بدگمان مت ہو، علم صحیح رکھو، اور وہ کیا کیا جانتے ہیں اللہ کے نزدیک کیسے ہیں تم کو معلوم نہیں، اور تم کو خود صحیح علم کے لیے مجاہدہ اور محنت کرنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد رات جب شام ہو گئی تو کہنے لگے کہ دیکھو یہ سب میرے پاس کیا ہے، اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، دیکھو سب ایمان والے ہو جا رہے ہیں، لیکن تم پر میں پانی نہیں پھینکوں گا، تم کو تو محنت ہی کرنا ہے، تم کو تو مجاہدہ ہی کرنا ہے، مجاہدہ کرا کے، علم حاصل کرا کے، محنت کر کے جو حاصل ہوگا وہ جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ باقدر ہوگا۔ تم یہ سوچ رہے ہو، تم بدظنی رکھ رہے ہو، علم جو ہے صحیح نہیں حاصل کر رہے، اس لیے میں نے دکھانے کے لیے ایسا کیا۔ تو اس وجہ سے ہم کو یہ چاہیے کہ ہمارے اکابرین نے تو اس جماعت کو خون پسینے سے سینچا ہے، اور اس کے لیے بڑی محنت کر کے الہام من جانب اللہ دل میں یہ بات آئی کہ ان ساری باتوں کو
دین کے خلاصے کے طور پہ رکھ کر کے اس پہ عمل کیا جائے اور عمل کروایا جائے. تو اگر ہم ان میں سے کسی ایک بات کا صحیح علم رکھ کر کے اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ جماعت کے جو ہے کاموں میں، اس کے فروٹ میں، اس کے نتیجے میں 4 چاند لگ جائیں. اس کا نفع پوری دنیا محسوس کر رہی ہے اور پوری دنیا میں اس کا کام پھیلا ہوا ہے. لیکن اب سمٹنا اس لیے ہو گیا کہ ہم نے اپنے علم کو پھیلایا نہیں، جتنا تھا اتنے رکھا. اتنے رکھنے کے بعد ہر چیز میں کپڑا رکھو تو اس میں جالا لگ جاتا ہے، کوئی اور چیز رکھو سامان الماری اس میں جو ہے صفائی نہ کرو تو اس میں جالا لگ جاتا ہے. تو جتنا علم ہے اسی میں ہم نے جالا لگانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جالا دیکھ کر کے لوگ ادھر ہی رہ جاتے ہیں، ادھر نہیں آ پاتے. اس جالے کو ختم کریں، علم کو اور بڑھائیں. اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے جبریل امین کو بھیجا حضور کے پاس اور کہا آپ کو ایک دعا مانگتے رہنا چاہیے. کیا دعا؟ سب دعائیں، بہت ساری چیزیں کہہ سکتے تھے، لیکن ایک دعا باقاعدہ حضور کو کہا کہ آپ یہ دعا مانگیے. کیا دعا؟ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے باوجود حضور کو یہ کہا جا رہا ہے یہ دعا مانگو، علم بڑھاؤ. کیونکہ علم جب تازہ رہے گا تو تبلیغ بھی تازہ رہے گی، لوگوں کو بتانا بھی تازہ رہے گا اور بڑھتا رہے گا اور اس کی رونق بڑھتی رہے گی. رونق بڑھتی رہے گی، نفع بڑھتا رہے گا اور فروٹ بڑھتے رہیں گے، لوگوں میں تازگی آتی رہے گی، لوگوں میں اضمحلال کم ہو جائے گا اور جو ہے اس میں 4 چاند لگ جائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اکابر کے لگائے ہوئی جس لگائے ہوئے پودے میں اللہ رب العزت مزید جو ہے فروٹ لائے، پھل فروٹ لائے اور اس میں مزید رونق آئے اور جیسا تیسا بھی جو بھی کام چل رہا ہے اس کو مضبوطی سے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اس کو جو ہے بیکار بھی نہیں سمجھنا ہے. اگر اپنے پاس 100 روپیہ ہونا چاہیے اور 10 روپیہ ہے تب بھی 10 روپیہ کارآمد ہے. اگر اپنے پاس 100 روپیہ ہونا چاہیے 50 روپیہ ہے تب بھی 50 روپیہ کارآمد ہے. یہ نہیں کہ 100 روپیہ نہیں ہے تو 50 کو اٹھا کے پھینک دیں گے، 100 روپیہ نہیں ہے تو 10 روپے کو پھینک دیں گے. نہیں، جو جس حال میں چل رہا ہے، جتنی حالت میں چل رہا ہے وہ بھی قابل قدر ہے، اس کی قدر کریں اور مزید اس کام کو آگے بڑھائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس کام کو لے کر کے چلتے رہنے اور چلتے چلتے کرتے رہنے اور کرتے کرتے لوگوں کو بلاتے رہنے اور لوگوں کو بلاتے بلاتے خود ہم کو پکے ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.